اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل سورہ نوح۔ سورہ نوح کو اس لیے سورہ نوح کہا جاتا ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس سورت کا مقام نزول مکہ معظمہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے دفاعی قسم کے فیوز و برکات بہت جلد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی چند فوائد حسب ذیل ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی دشمن نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہو تو اس سورت کی خیر و برکت سے پسپا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی دشمن بہت تنگ کرتا ہو اور جا ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 11 روز تک روزانہ 111 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ دشمن سے نجات ملے گی اور ظلم کرنے والا خود ہی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یہ سورت مال و برکت میں اور تجارت کے نفع کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جو شخص روزی کے مقام پر اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، اس کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہ آئے گی، تجارت میں بکثرت نفع ہوگا، اور اگر اسے فوٹو کاپی کرا کر تجارت کے مقام پر رقم رکھنے کی جگہ پر رکھے تو اس کے رزق میں بے حد اضافہ ہوگا۔ رنج و غم سے نجات کے لیے بھی یہ سورت بہت مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کسی طرح تم جانتے ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کیا میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی پڑا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اور بڑا غرور کیا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے بااعلان بھی کہا اور آہستہ اور خفیہ بھی کہا۔ فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر شراٹے کا مہینہ بھیجے گا۔ مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے اور ایک پر ایک؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بہت بڑے داؤ کھیلے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا اپنے ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ بے شک إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور اگر انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مگر بڑی بدکار، بڑی ناشکر، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔